آج ہم سبق جب عائشہ بیمار ہوئی کے سوالات حل کریں گے۔ پہلا سوال ہے، عائشہ نے کس وجہ سے ناشتہ چھوڑا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا، اسکول جانے سے پہلے صبح جب عائشہ ناشتہ کر رہی تھی تو اسے نوالا نگلنے میں بہت تکلیف ہوئی، یعنی نوالا کھانے میں بہت درد ہوا۔ اس نے ڈر کر ناشتہ چھوڑ دیا، یعنی گلے میں درد ہونے کی وجہ سے اس نے ناشتہ چھوڑ دیا۔ تو آئیے اس کو اپنے جواب میں لکھ لیتے ہیں۔ کچھ حصہ سوال میں سے لیں گے۔ عائشہ نے کس وجہ کو کاٹ دیں گے، یہاں پہ لکھ دیں گے گلے میں درد کی وجہ سے۔ معاف کیجیے گا، صرف کس کو کاٹیں گے اور لکھیں گے گلے میں درد کی وجہ سے ناشتہ چھوڑا، اور آخر میں سوالیہ نشان بھی ہٹا دیں گے۔ تو لکھنا شروع کرتے ہیں۔ عائشہ نے گلے میں عائشہ نے گلے میں درد کی وجہ سے ناشتہ چھوڑا۔ اگلا حصہ ہم سوال میں سے اٹھائیں گے۔ وجہ سے ناشتہ چھوڑا، چھوڑا۔ عائشہ یہاں پہ جواب مکمل ہو گیا ہے، اس لیے ہم ختمہ کا نشان بھی بنا دیتے ہیں۔ عائشہ نے گلے میں درد کی وجہ سے ناشتہ چھوڑا۔ اگلا سوال پڑھ لیتے ہیں۔ امی نے اسے یعنی عائشہ کو پیار کر کے کیا سمجھایا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا، امی نے اسے پیار کیا اور کہا کوئی بات نہیں، دوا لینے اور غرارے کرنے سے ٹھیک ہو جاؤ گی۔ تو آئیے اس بات کو اپنے جواب میں لکھ لیتے ہیں۔ کچھ حصہ سوال میں سے لیتے ہیں۔ امی نے اسے پیار کر کے کیا کو کاٹ دیتے ہیں، سمجھایا اور سوالیہ نشان بھی ہٹا دیتے ہیں، اور یہاں پہ لکھیں گے کہ، اور اس کے بعد وہ بات لکھ دیں گے جو امی نے کہی ہے اس سے۔ امی نے اسے پیار کر کے امی نے اسے پیار کر کے سمجھایا کہ، اب آگے ہم امی کی بات لکھیں گے، اس لیے ہم واوین میں لکھیں گے۔ امی نے اسے سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ اگلا حصہ بات کا ہم لکھیں گے اس کے ساتھ ہی، اس لیے یہاں پہ سکتہ کا نشان بنائیں گے۔ کوئی بات نہیں، دوا لینے اور غرارے کرنے سے ٹھیک ہو جاؤ گی، ٹھیک ہو جاؤ گی۔ یہاں پہ امی کی بات مکمل ہو گئی ہے، اس لیے ختمہ کا نشان بھی بنائیں گے اور واوین بھی بند کر دیں گے، اور یہاں پہ ہمارا جواب بھی مکمل ہو گیا ہے۔ امی نے اسے پیار کر کے سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، دوا لینے اور غرارے کرنے سے ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اگلا سوال پڑھ لیتے ہیں۔
صحت و صفائی کا خیال رکھنے کے لیے مس نے جو باتیں بتائی ان کو نمبر وار لکھیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سبق میں ہم نے کون سی باتیں پڑھی تھیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے ہم نے پڑھا تھا کہ گلے کی خرابی، نزلہ زکام میں ہمیں ایک دوسرے سے دور رہ کر بات کرنی چاہیے، یہ ایک بات۔ دوسری بات، چھینک یا کھانسی آنے پر منہ پر ہاتھ یا رومال رکھ لینا چاہیے، یہ پہلی بات۔ یہ دوسری بات، اور یہ تیسری بات ہے۔ کیا بات ہے؟ اپنے ہاتھوں اور منہ کو صابن سے اچھی طرح دھوتے رہنا چاہیے، اور یہ ہے چوتھی بات، اپنے ارد گرد کا ماحول بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ تو آئیے ان سب باتوں کو نمبر وار کر کے جواب میں لکھ لیتے ہیں۔ کچھ حصہ سوال میں سے لیتے ہیں۔ صحت و صفائی کا خیال رکھنے کے لیے مس نے جو کو کاٹ دیتے ہیں، اس کی جگہ لکھ دیتے ہیں یہ باتیں بتائیں، اور آگے ہم 1 2 3 کر کے وہ باتیں لکھ لیں گے۔ یہاں سے لکھنا شروع کرتے ہیں۔ صحت و صفائی، صحت و صفائی کا، صحت و صفائی کا خیال رکھنے کے لیے مس نے یہ باتیں بتائیں۔ بے تے الف تا، بتا، آخر میں ای لکھ دیں گے، بتائیں۔ اب یہاں پہ ہم رابطہ کا نشان بنائیں گے اور اگلی لائن پہ 1 2 3 کر کے ہم وہ ساری باتیں لکھ دیتے ہیں۔ نمبر 1، گلے کی خرابی میں ایک دوسرے سے دور رہ کر بات کرنی چاہیے۔ گلے کی خرابی میں، گلے کی خرابی میں ایک دوسرے سے دور رہ کر بات، بے الف با اور تے، بات کرنی چاہیے، کرنی چاہیے، چے الف چا اور ہیے، کرنی چاہیے۔ یہاں پہ یہ جملہ مکمل ہو گیا ہے۔ نمبر 2، چھینک یا کھانسی آنے پر، چھینک یا کھانسی آنے پر، چھینک یا کھانسی آنے پر منہ پر ہاتھ رکھنا چاہیے، دوسرا نقطہ بھی مکمل ہو گیا۔ اسکرین کو اسکرول کر لیتے ہیں تاکہ ہم اگلے نقطے بھی لکھ سکیں۔ تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں نمبر 3، ہاتھوں اور منہ کو، ہاتھوں اور منہ کو صابن
से دھونا چاہیے دھونا چاہیے چاہیے دھونا چاہیے. تیسرا نقطہ بھی مکمل ہو گیا. نمبر 4 ارد گرد کا ماحول بھی صاف رکھنا چاہیے. ارد گرد کا ماحول بھی صاف رکھنا چاہیے. صاف رکھنا چاہیے یہاں پہ یہ والا نمبر بھی مکمل ہو گیا ہے. آئیے اب اس سارے جواب کو پڑھ لیتے ہیں. صحت و صفائی کا خیال رکھنے کے لیے مس نے یہ باتیں بتائیں. نمبر 1 گلے کی خرابی میں ایک دوسرے سے دور رہ کر بات کرنی چاہیے. نمبر 2 چھینک یا کھانسی آنے پر منہ پر ہاتھ رکھنا چاہیے. نمبر 3 ہاتھوں اور منہ کو صابن سے دھونا چاہیے. نمبر 4 ارد گرد کا ماحول بھی صاف رکھنا چاہیے. آج ہم نے سبق جب عائشہ بیمار ہوئی کے سوالات حل کیے ہیں.